और नॉट गुड। और सबसे पहले CPIM की तरफ से, मेरी तरफ से पूरे मुल्क के अवाम को मुबारकबाद। उन्होंने बीजेपी के जो दावे हैं उनके खिलाफ अपना फैसला सुनाया और 2014-2019 में जो बीजेपी को अक्सरियत मिली थी, अब की बार ड्रास्टिकली उसको बदल दिया। अब अकेले वो सरकार बना भी नहीं सकते और इस वजह से हमारी नज़र में, CPIM की नज़र में, ये मुल्क के अवाम ने डेमोक्रेसी को बचाने का एक मैंडेट दिया, फैसला दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में कई बार चर्चा किया गया बीजेपी के सीनियर लीडरशिप की तरफ से, इसको बदलने का, और जो आम लोगों के हुकूक, आम शहरियों के हुकूक, अपोजिशन पर कदगन, जहां तक मीडिया का ताल्लुक है जुबानबंदी, कदम ब कदम रुकावटें, और जो आम शहरी हैं उनके जो आईनी हुकूक हैं, बोलचाल के हुकूक हैं, उन पर भी रुकावटें डाली गई। ये चुनाव उन हालात में हुए जबकि अपोजिशन को निशाने पर रखा गया, हर हथकंडा आजमाया गया ताकि अपोजिशन कमजोर हो जाए, बिखर जाए, टूट जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और इसी वजह से हमारी नज़र में भारत के, हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के अवाम ने अपने तजर्बे की बुनियाद पर खुद ये लड़ाई लड़ी और जहां एक तरफ सारे इंस्टीट्यूशंस लगभग, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बेबस साबित हुआ और उन्होंने वो फराइज अंजाम नहीं दिए जो आईन के हुदूद के अंदर उन पर लाजिम आते हैं, लाजिम करार दिए गए हैं। मसलन मुल्क के चोटी के लीडरों ने, बीजेपी के साथ ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं ने खुले आम मुल्क भर में नफरत की एक लहर पैदा की, एक नैरेटिव बिल्ड किया, जहर उगला और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने मनसब को देखते हुए कोई कदगन नहीं लगाया, कोई मुदाखलत नहीं की, कोई रुकावट नहीं पैदा की। यह अफसोसनाक है, लेकिन फिर भी जहां तक हमारे आवाम का ताल्लुक है वो इस जांचे में नहीं आए, फिरेब में नहीं आए। उन्होंने रोजमर्रा जिंदगी को बचाने की लड़ाई, जमहूरियत के दिफा की लड़ाई, आईन को बचाने की लड़ाई खुद अपने जिम्मे लेकर ये फैसला दिया और आज पहली बार ऐसा हुआ है। ये नारा 400 पार वो खोखला साबित हुआ और इसके बरक्स आज बीजेपी के पास जो एक एटमॉस्फेयर पैदा किया गया था, इसकी इनविंसिबिलिटी का, इसकी लीडरशिप नाकाबिल तस्खीर है, वो भ्रम ही साबित हुआ और वो नाकाम रहा। अवाम
کی نظر اور زیادہ گہری رہی، اسی وجہ سے انہوں نے کمیونل ایجنڈے کو ٹھکرا دیا اور مہنگائی کے سوال، روزگار کے سوال، شہری آزادیوں کے سوال، کادوبند کے سوالات، آئینی حقوق کے سوالات کو ایجنڈے پر لا کر یو پی تک، جس کو وہ اپنا مرکز سمجھ رہے تھے، وہاں ڈبل انجن سرکار کو بھی انہوں نے سبق سکھایا۔ مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے لوگ۔ آج کے چناؤ نے یہ ایک میسج دیا ہے پورے ملک میں کہ عوام کو فار گرانٹیڈ نہیں لیا جا سکتا ہے۔ عوام تاریخ ساز ہیں، عوام نے ہی آئین بنایا ہے، عوام نے ہی قانون بنایا ہے۔ جو بھی آئین کے خلاف جائے، جو بھی قانون کی حکمرانی کو مسخ کرے، ان کو سبق سکھایا جائے گا عوام کی طرف سے۔ یہ آج میسج ہے پورے حکمرانوں کے لیے، تمام ایڈمنسٹریشن کے لیے، تمام جو بھی ایجنسیز ہیں جو آج تک سرکار کے ہاتھوں میں کھیلتے رہے، ان ایجنسیوں کو بھی یہ پتا چلا کہ قانون کے دائرے سے باہر کچھ کیا جائے عوام کی نظر ہے، عوام کو قبول نہیں۔ بہرحال ان حالات میں جو سب سے بڑا مدعا جس پر مبارکباد کے مستحق ہیں، جس پر تشویش تھی پہلے، وہ ڈیموکریسی کی بقا کا تھا۔ آپ کو میں یہ بتاؤں گا، ڈیموکریسی کا مطلب ہے پیپلز وائس، عوام کی آواز، عوام کی سوورینٹی، وہ داؤ پر لگی تھی 2014 سے 2024 تک، پچھلے 10 سال میں کافی آنچ آ گئی۔ آج آپ دیکھ لیجئے پارلیمنٹ کا سوال، جہاں اپوزیشن کا ایک اہم رول ہوتا ہے، وہاں پہلی بار 146 ممبران کو اپوزیشن کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ان کو پارلیمنٹ سے ہی دور رکھا گیا۔ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے جو پہلی پارلیمنٹ بنی تو اس وقت 150 کے قریب سٹنگز ہوئی، اور آج جو ابھی 2023-24 میں پارلیمنٹ لگی، لگ بھگ 57 صرف سٹنگز ہوئی۔ جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے 2022 میں 2023 میں 80% بجٹ پاس کیا گیا بغیر بحث کے، بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا جو 2024 کا بجٹ ہے وہ بالکل ہی بحث کے بغیر ہی پاس کیا گیا۔ ایسا آج تک ہوا نہیں پارلیمانی ڈیموکریسی کو پائمال کرنے کی تاریخ میں۔ اور یہ بھی ہے کہ جہاں تک کمیٹیاں جو سیکورٹی نہیں کرتے ہیں بلز کی، کبھی بھی ان کو کوشش کی گئی ان کو ڈس فنکشنل بنانے کی، کتنی بلیں انہوں نے ریفر کی ان کمیٹیوں کو تاکہ پورے طور پر ان کا جائزہ لیا جائے، بحث کی جائے۔ اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا بہت کم، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ پارلیمنٹ کو بے حس بنایا گیا، پارلیمنٹ کو اپنی مٹھی میں رکھا گیا، اور تانا شاہی قائم کی گئی ہر سطح پر، ای ڈی ہو، این آئی اے ہو، انکم ٹیکس کا ڈپارٹمنٹ ہو، سی بی آئی ہو، جو بھی ادارے ہیں ان کو اپنے تنگ سیاسی مفادات کے لیے اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا گیا۔ جرنلسٹوں کے خلاف جو قابو میں نہیں آئے ان کے خلاف استعمال کیا گیا، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹوں کے خلاف، سول لبرٹیز کے رائٹس کے دفاع میں کام کرنے والے لوگوں کے خلاف۔ کتنے لوگ ہیں آج سینکڑوں کی تعداد میں جو بند ہے یو اے پی اے میں، ایک ڈریکونین لا میں، جس کی ضمانت بھی 2 چیف منسٹر ہیں، ڈپٹی چیف منسٹر ہیں، پارلیمنٹ ممبران ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں۔ ابھی ہمارا کل ہی جسے چنا گیا بارہمولہ جو پارلیمنٹری سیٹ ہے، وہاں سے انجینئر رشید کو، وہ ابھی یو اے پی اے میں بند ہے۔ اور آج مطالبہ ہمارا ہونا چاہیے، اور میرا مطالبہ یہی ہے، جو بھی یو اے پی اے میں ہے وہ ایک ڈریکونین لا ہے، ان پر از سر نو غور کیا جانا چاہیے۔ اور اپوزیشن سے میرا مطالبہ ہے جو اس قسم کے ڈریکونین لا ہے
وہ اپنے ایجنڈے میں رکھیں اور پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے, مجبور کر لے اس سرکار کو تاکہ اس پر ازسر نو جائزہ لیا جائے, انجینئر رشید جیسے قیدیوں کو رہا کیا جائے. اور اسی وجہ سے ہمارا ماننا ہے اور ایک اپیل بھی ہے, جو انڈیا بلاک نے جو ایک اہم رول ادا کیا, حتیٰ کہ ان پر کافی رکاوٹیں تھی, ان کے ریسورسز کو کم کیا گیا, کمزور کیا گیا, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اتحاد قائم رکھا اور اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں, لمیٹڈ اپارچونٹیز میں بھی انہوں نے اپنا یہ سنگٹھن قائم کیا, اتحاد قائم کیا اور اپنے تمام تر قوت کو استعمال میں لا کر عوام کے ساتھ ایک ساتھ مل کر آواز اٹھائی, جس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن کی طاقت بڑھ گئی ہے. اور ہمیں امید ہے آنے والے وقت میں یہ اپوزیشن اپنے ایجنڈے میں جموں کشمیر کے مسائل کو بھی ایک جگہ دیں گے, موزون جگہ دیں گے. یہ ایک ایسا خطہ ہے جہاں ہمارے آئینی حقوق پر شب خون مارا گیا وداؤٹ اینی کنسنٹ فرام دا پیپل آف جموں کشمیر اور لداخ. وہ سوالات ہیں جن پر بحث ہونی چاہیے اس پارلیمنٹ میں. اور اس کے علاوہ اسٹیٹہڈ چھینا گیا, ایک تاریخی حیثیت رکھنے والی جگہ کو ڈاؤن سائز کیا گیا, ڈاؤن گریڈ کیا گیا, تقسیم کیا گیا. اور اس کے علاوہ جو ہمارے رائٹس ہیں لینڈ کے بارے میں, جاب کے بارے میں, ان کو بھی ختم کیا گیا. یہاں آج انہوں نے دیکھا ہوگا جموں میں بھی لوگوں نے دکھایا, جس کو فار گرانٹڈ لیتی تھی یہ سرکار بی جے پی اس علاقے کو, لیکن آج انہوں نے دیکھ لیا کہ وہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے اس سرکار کے خلاف اپنا فیصلہ سنایا. ابھی لیہ اور کرگل کا سوال اب بی جے پی کا نمائندہ نہیں ہوگا پارلیمنٹ میں وہاں سے, بلکہ ایک آزاد امیدوار, ہمیں امید ہے کہ وہ وکالت کر لے گا لیہ اور کرگل کے عوام کی, اور ساتھ ہی ساتھ ایک ساتھ مل کر کشمیر کے نمائندے, لیہ کے کرگل کے نمائندے ایک ساتھ مل کر آواز اٹھائیں گے. جموں کشمیر لداخ کے وہ حقوق بحال ہونے چاہیے جن کو ہم سے چھینا گیا ہے. تھینک یو.